प्यारे तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12वीं जमात के लड़के अपनी दरसी किताब निकाल कर अल्लामा इकबाल की नज़म आरज़ू खोलें, जो सफ़ा नंबर 160 पर है। अल्लामा इकबाल की ये नज़म, जिसमें हमने पिछले बार 4 इशार पढ़े थे और अल्लामा जी के मुतल्लिक़ भी मालूमात मैंने आपको जानकारी दी थी। आज हम शार नंबर 4 से आगे यानी शार नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। आपको मालूम है ये नज़म 16 इशार पर मुश्तमिल है। शार की जमा क्या है? इशार पर मुश्तमिल है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए अल्लामा इकबाल की जो ये नज़म है, ये बेदारी के पैगाम के साथ साथ कुदरत की मनाज़र कशी के एतबार से भी एक शाहकार नज़म है। और अल्लामा इकबाल हमें दौर जदीद के परागंदा माहौल से भी हमें इस नज़म के अंदर आगाह करता है। इस नज़म के अंदर अल्लामा इकबाल ने एक लह और एक तरन्नुम के साथ नज़म बयान फरमाई है। तो मैं शार नंबर 5 पढ़ूँगा, तो इसके बाद उसकी तशरीह करेंगे। आगोश में ज़मीन के सोया हुआ सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। आगोश में ज़मीन के सोया हुआ सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। शायर परागंदा माहौल से भागते हैं, तंग आते हैं, उकता जाते हैं, तो कहते हैं मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ शायर फरमाते कैसी, जहाँ ज़मीन की गोद में सरसब्ज़ होना चाहिए, सरसब्ज़ा होना चाहिए इंसान, यानी खामोशी भी हो, सब्ज़ा भी हो, जैसे कालीन बिछा हुआ वो सब्ज़ा होना चाहिए। और ऐसा महसूस हो कि वहाँ झाड़ियों में इधर उधर का बहता हुआ पानी चमकता हुआ दिखाई देता हो। जब पानी चमकता है जैसे शबनम के मानी, तो वो नज़ारा से पेश करता, तो अंदर इंसान के दिल के अंदर एक सुकून सा पैदा करता है। तो शायर आगे चलकर अब शार नंबर 6 के अंदर फरमाते हैं, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नमा हो। गुल बोलते हैं बेटे फूल को, गुल की ज़िद है हार। कली चटक, जिस वक्त फूल खिलता है तो जो उसकी आवाज़ होती है उसको बोलते हैं चटक। पैगाम बोलते हैं मैसेज देना, ला देना। सागर बोलते हैं प्याल को। अब शायर क्या फरमाते हैं शार के अंदर? शायर फरमाते हैं, जिस वक़्त फूल की कली चटके यानी फूल खिलने का वक़्त, तो मुझे महसूस हो कि ये किसी का पैगाम दे रही है, किस चीज़ का। फूल जब खिलता है तो वो एक खुशी का पैगाम देता है, एक खूबसूरती का पैगाम देता है, एक सुकून का पैगाम देता है कि फूल की तरह हर कोई मुतवज्जा हो जाता है उसकी खूबसूरती देखकर। फिर क्या कहता है इसी के अंदर, तो मुझे महसूस हो ये किसी का पैगाम दे रहा है। और छोटा सा प्याला क्या है? फिर कहता है और छोटा सा प्याला मेरे लिए जाम जम से भी ज़्यादा अहम और कारीगर हो। इसमें दुनिया का नज़ारा देख सकूं। जमशेद का प्याला, जो एक बादशाह था, यहाँ पर शायर ने तलमिया वाक़ा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है कि मैं दुनिया का नज़ारा जाम जमशेद के प्याले की तरह देख सकूं। तलमिया उस वाक़ा को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास वाक़ा का ज़िक्र बयान किया गया हो। तो अब हम शार नंबर कितना पढ़ेंगे बेटा? 7 पढ़ेंगे। तो 7 के अंदर इसने कुदरत की मंजर कशी भी बयान की हुई है। तो पहले मैं आपके सामने क्या पढ़ दूंगा? शार नंबर 7। तो फिर उसके बाद उसकी हम तशरीह करेंगे। सफ़ बांधे दोनों जानम बूटे हरे हरे हूँ, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। सफ़ बोलते कतार को,
بوٹے بولتے ہیں درخت کو، چھوٹے چھوٹے درخت پودے جو ہوتے ہیں ان کو بوٹے بولتے ہیں، یہ پنجابی لفظ ہے۔ تصویر وہ شکل۔ شاعر کیا فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں درختوں نے صفیں باندھی ہوں، جہاں بوٹوں نے صفیں باندھی ہوں، اور اس ندی پر ہوں، دونوں طرف وہ درخت قطاروں میں سرسبز درخت ہوں، یعنی جو آب ہوا آج ہمیں میسر کرتے، اور ان کا سایہ، ان کا عکس پانی پر پڑ رہا ہو، گویا وہ ندی کا صاف شفاف پانی درختوں کا عکس دل فریب منظر پیش کرتا ہو جب ان کا سایہ اس پر پڑتا ہو۔ تو آگے چل کر شاعر فرماتے ہیں شعر نمبر 8 میں، شاعر مشرق علامہ اقبال، ڈاکٹر سر محمد اقبال، جنہیں شاعری میں کیا بلند مقام حاصل تھا دور جدید بھی، تو انہوں کے جو شاعری زیادہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ فارسی میں ہے، تو اردو میں نے بولا آپ کی جو ان کی دل فریب مطلب منظر کشی کرنے والی شاعری کی جو ان کی شاعری مجموعے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، وہ بھی میں نے آپ کو بولا، بانگ درا ہے، بال جبرائیل ہے، ضرب کلیم ہے، شکوہ جواب شکوہ ہے، ارغان مجاز، ایسے ایسے ان کے ہیں۔ تو اب ہم ان کا یہ شعر پڑھیں گے جس میں انہوں نے پھر قدرت کی منظر کشی بیان کی ہے۔ کیا شاعر کو قدرت کی منظر کشی پر زیادہ یقین رہتا تھا۔ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ شاعر کیا فرماتے ہیں، قدرت کی منظر کشی بیان کرتے پہاڑوں، کوہسار بولتے ہیں پہاڑ، کوہساروں کا نظارہ اس قدر کہ ندی کا پانی لہروں کی شکل میں اوپر اچھل اچھل کر کوہسار کا خوبصورت نظارہ بن کر میں دیکھتا رہوں، گویا پانی کو بھی پہاڑوں کے نظارہ دیکھنے کا شوق ہو۔ جو یہ پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا کی ہے، کتنی اونچائی، ان کی طرف ہماری نظریں جا کر ان کی چوٹی پہ تھک جاتی ہیں۔ اس شاعر کے اندر شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔ ہاں بیٹے، شاعری اصطلاح میں حسن تعلیل اس شعر کو کہتے ہیں جس چیز کا سبب بتانا ہو جو دراصل اس کا سبب نہ ہو، اس سے حسن تعلیل کہا جاتا ہے شاعری اصطلاح میں۔ اب شعر نمبر 9 پڑھیں گے ہم۔ شعر نمبر 9 کے اندر لکھتا ہے شاعر، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا کو۔ دلہن آپ جانتے ہیں، قبا ایک لمبا سا لباس ہوتا ہے، مہندی جس کو ہنا کہتے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں جب سورج افق میں جا کر شام کی دلہن کو سرخ کرنوں سے مہندی لگائے، ہنا لگانے کا کام کرے، اور پھولوں کی پوشاک بھی ان سرخ کرنوں سے، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو ایک سرخی سا نظارہ پیش کرتا، تو اس کو کہتے ہیں شاعر افق۔ پھولوں کی پوشاک بھی ان سرخ کرنوں سے سنہری ہو جائے، بہتر ہو جائے، تو ایک منظر ہوتا اس وقت، خوبصورتی کا منظر، ہاں، قدرت کی منظر کشی کا بیان ہوتا اس افق کے وقت۔ تو میں یہ جادو بھرا منظر دیکھتا رہتا ہوں، وہاں پر میں یہ جادو منظر کیا دیکھتا رہا ہوں، جو ایک لمبا چوغا پہنا ہوا ہو۔ اب میں شعر نمبر کیا پڑھوں گا بیٹے، میں اب شعر نمبر 10 پڑھوں گا۔ تو شعر نمبر 10 جو ہے، شعر نمبر 10 شاعر نے بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاعر دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا تھا، اس پراگندہ ماحول سے بھاگ چکا ہے، اب وہ ایک پہاڑ کے دامن میں
ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا ہے، جو ٹوٹا پھوٹا ہوا جھونپڑا اس کا ہوتا ہے، اور اس جھونپڑے کے اندر شاعر کو ایک چھوٹا سا دیا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ دیا جلایا کرتے تھے، تو آج کل وہ دیا نہیں ہے، دیا مٹی کا بنایا ہوتا تو اس میں تیل ڈالتے تھے تو وہ پھر تیل جلتا رہتا تھا۔ تو آج بھی کہاں کسی دور دراز جو علاقے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ جلایا کرتے ہیں، لیکن آج کل نہیں، انہیں بولتے تھے مٹی کا دیا۔ تو وہ دیا کہ یہاں مشال دے کر بگاتا ہے کہ میرا دیا کون سا کام کرے گا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، دیکھو کس انداز سے بولتا ہے شاعر: رات کے وقت جب مسافر چلتے ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں، انہیں آرزو ہوتی ہے، انہیں تمنا ہوتی ہے، انہیں خواہش ہوتی ہے کہ کچھ جگہ ہمیں سکون کے لیے میسر آ جائے، کیونکہ وہ تھکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں، وہ قافلہ وہ کارواں تھکا ہوا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جو میرا یہ دیا ہوگا اس چھوٹے سے جھونپڑے کے اندر، یہ وہاں پر آ کر ٹھہر جائیں، میرے اس دیے کی روشنی کی امید ان کے لیے بھی ایک سکون کا میسر کرے۔ جب سورج کیا کہے گا شاعر، جب وہ رات کے مسافر جب چل کر تھک جائیں گے تو میرے جھونپڑے میں جلتا ہوا ٹوٹا سا دیا ان کی امید روشن کرے، اور وہ اس دیے کی روشنی سے رہنمائی حاصل کرے اور میرے جھونپڑے میں وہ رات بسر کرنے کے لیے آ سکیں اور سکون حاصل کر سکیں۔